بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعے کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے اور پانچویں خلیفہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی، آپ کے فضائل، دین کے لیے آپ کی خدمات، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسین کا خلیفہ بنایا جانا، پھر آپ کی حضرت امیر معاویہ سے صلح اور پھر شہادت، یہ چیزیں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ آئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت جب ہوئی تو حضرت امیر معاویہ اس سے پہلے خلیفہ بن چکے تھے اور خود حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ حضرت امیر معاویہ کون ہیں؟ ان کا کیا مقام ہے؟ ان کی کیا خدمات ہیں؟ اور ہم مسلمانوں کا ان کے تعلق سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں۔ صحابیت، صحابی ہونا نبیوں کے بعد سب سے بڑا مقام اور سب سے بڑی فضیلت وہ صحابیت ہے۔ اگر کوئی صحابی حالت کفر میں رہے ہوں، پھر جب ایمان لا کر صحابی بنے ہوں، اس کے بعد انہیں ایک وقت کی بھی نماز نہ نصیب ہوئی ہو، ان کا انتقال ہو گیا ہو، ایک وقت کا بھی، ایک دن کا بھی روزہ نہ رکھا ہو، ایک روپیہ بھی صدقہ خیرات نہ کیا ہو، کوئی بھی نیک کام نہ کیا ہو، بس حضور کے زمانے میں ایمان لائے، حضور کو دیکھا، صحابی بنے اور انتقال ہو گیا، جبکہ ان کی پوری زندگی کفر میں گزری ہو، تو صحابیت اتنا بڑا مقام ہے کہ وہ نبیوں کے بعد قیامت تک آنے والے سارے تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء اللہ، محدثین، مفسرین، قیامت تک جتنے امام آئیں گے، جتنے مصلی آئیں گے، جتنے صدقہ خیرات کرنے والے آئیں گے، جتنے اللہ کے ولی آئیں گے، جتنے روزے دار آئیں گے، ان سب سے افضل ہو گئے، سب سے بڑے، کوئی ان کے برابر نہیں۔ قیامت تک کوئی سجدے کرتا رہے، روزہ رکھتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، لیکن اگر کسی کے ساتھ صحابی ہونا جڑ گیا، پھر بھلے اس کو نماز پڑھنے کا وقت ملا ہو نہ ملا ہو، اس نے روزہ کبھی رکھا ہو نہ رکھا ہو، کوئی نیک کام کیا ہو نہ کیا ہو، حالت کفر میں رہا ہو اور ایمان لاتے ہی، صحابی بنتے ہی دنیا سے چلا گیا ہو، تو وہ ساری کائنات سے افضل ہو جاتا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں،
ساری امت کی ماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام حبیبہ رملہ، یہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہیں۔ حضرت امیر معاویہ یہ حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں، اسی لیے آپ کو خال المؤمنین کہا جاتا ہے، یعنی امت کے ماموں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ امہات المؤمنین ہیں، یعنی امت کی مائیں ہیں۔ تو حضرت ام حبیبہ یہ ام المؤمنین یعنی امت کی ماں ہیں، اور آپ کے بھائی حضرت امیر معاویہ یہ امت مسلمہ کے ماموں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ام المؤمنین ہیں، زوجہ مطہرہ ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ ان کی بہن یہ حضرت امیر معاویہ کی زوجہ محترمہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف ہیں۔ ہم زلف کسے کہتے ہیں؟ دو بہنیں ہوں، ایک بہن کے شوہر ہوں، دوسری بہن کے شوہر ہوں، تو یہ دونوں شوہر آپس میں ہم زلف کہلائیں گے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو ساس تھی، حضرت حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ان کی جو ساس تھیں وہ حضرت امیر معاویہ کی بہن تھیں، اور حضرت حسین کے صاحبزادے حضرت علی اکبر جو میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں، ان کی والدہ ہیں میمونہ۔ یہ میمونہ یہ حضرت امیر معاویہ کی بھانجی ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امیر معاویہ سے کتنی محبت تھی اور کتنا اعتماد تھا کہ آپ کو کاتبین وحی میں شامل کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ کا کوئی استاد نہیں تھا دنیا میں جس نے آپ کو سکھایا ہو۔ تو جب جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہوتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کی ایک ٹیم بنا رکھی تھی، خود رسول اللہ بولتے رہتے تھے اور وہ لکھا کرتے تھے۔ ان میں سیدنا حضرت امیر معاویہ بھی شامل تھے، اور میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتلایا کہ وحی کی کتابت، وحی لکھنا یہ کتنی ذمہ داری کا کام تھا۔ یہ قرآن جو ہمارے سامنے ہے آج ہمیں یقین ہے، اور ہم پوری دنیا میں چھاتی ٹھوک کر کہتے ہیں، تمام مذاہب والوں کو چیلنج کرتے ہیں کہ تمہارے پاس ایسی کوئی کتاب ہو تو دکھاؤ جس میں ایک زبر زیر کا بھی فرق نہ ہو، ایک نقطے کا بھی فرق نہ ہو۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ جبرائیل امین جو قرآن جیسا ہو بہو اللہ کے پاس سے لے کر دنیا میں آئے تھے، ہمارے پاس آج ہو بہو وہی قرآن بغیر کسی فرق کے موجود ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے۔ تو وحی کی کتابت اتنی ذمہ داری کا کام ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر وہاں کوئی گڑبڑ ہو جاتی تو ہم یہ دعویٰ کر پاتے، یہ ہم عقیدہ رکھ پاتے؟ نہ رکھ پاتے، پورا کا پورا قرآن مشکوک ہو جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو وحی کی کتابت کے لیے رکھا، بغیر اللہ تعالیٰ کے مشورے کے رکھ لیا ہوگا، بغیر اللہ کے حکم کے رکھ لیا ہوگا، یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم بھی شامل رہا ہوگا کہ فلاں فلاں سے وحی کی کتابت کرواؤ۔ یعنی حضرت امیر معاویہ وہ ہیں جن پر رسول اللہ اعتماد کر رہے ہیں، بلکہ جن پر خود اللہ اعتماد کر رہے ہیں۔
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطوط لکھواتے تھے جو دیگر علاقوں کے ذمہ داران اور دیگر ممالک کے بادشاہوں سے بات چیت ہوتی تھی خط کے ذریعے. آج کی طرح تو ای میل اور سوشل میڈیا تو تھا نہیں، اور نہ ڈاک کا ایسا کوئی نظام تھا، وہ تو مہینوں میں جا کر خط پہنچا کرتا تھا. تو ان خط لکھوانے والوں میں بھی حضرت امیر معاویہ شامل تھے. رسول اللہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اور دو ممالک کے سربراہان کی آپس میں بات چیت ہو رہی ہے خط کے ذریعے. ذرا سا بھی اگر اونچ نیچ کا فرق ہو جائے تو پوری کی پوری پالیسی ناکام ہو جائے گی، پورا کا پورا لائے عمل ختم ہو جائے گا. تو کیسا آدمی ہونا چاہیے خط لکھنے کے لیے؟ جو بالکل اعتماد ہو، ہم اپنی زبان میں کہیں جس پر اندھا اعتماد کیا جا سکے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ پر ایسا اعتماد فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں سے آپ خطوط لکھوایا کرتے تھے ان میں حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جو باہر سے وفود آیا کرتے تھے، لوگ آیا کرتے تھے ملنے کے لیے، آپ کے جو مہمان آیا کرتے تھے، ان کی تیمارداری، ان کی مہمان نوازی، اس کے لیے آپ نے حضرت امیر معاویہ کو ذمہ دار بنا رکھا تھا. کوئی بہت بڑا آدمی ہو جس سے پورے شہر کے لوگ ملنے آتے ہوں، تو وہ ان کے چائے ناشتے کے لیے کیسا آدمی رکھے گا؟ کسی لاپرواہ کو رکھے گا؟ کسی غیر ذمہ دار کو رکھے گا؟ کیوں؟ کیونکہ جو ملنے آ رہے ہیں اگر وہ غلط تاثر لے کر گئے تو لوگ بدظن ہوں گے، غلط فہمیاں پیدا ہوں گی. وہاں تو یہ عالم تھا کہ جو ایک مرتبہ رسول اللہ کے دربار میں آ گیا وہ اتنا متاثر ہو کر جاتا تھا کہ پھر اس کا کہیں دل نہیں لگتا تھا. اس کے دل میں حضور کی محبت، حضور کی شاگردوں کی محبت، حضور کے اخلاق، حضور کے شاگردوں کے اخلاق، ان کا حسن سلوک، ان کی مہمان نوازی اس کے دل میں اتنا بیٹھ جایا کرتے تھے کہ اسے اسلام سے محبت ہونے لگتی تھی. حضور نے اس کام کے لیے کس کو رکھا؟ حضرت امیر معاویہ کو رکھا. آپ اندازہ لگائیے حضور کو کیا اعتماد ہے معاویہ پر. ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا، یعنی ہدایت پر رہنے والا بنا، ہدایت پر باقی رکھ، ہدایت لوگوں کو ہدایت دینے والا بنا، یعنی خود ہادی بنا، مہدی بنا، اور معاویہ کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما. آج کوئی بہت بڑے ولی، بڑے پیر، بڑے بزرگ ہمارے محلے میں، مسجد میں، ہمارے گھروں میں آ جائیں تو ہم ان سے دعا کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے؟ یا بزرگوں کے پاس دعا کے لیے جاتے ہی کہ نہیں جاتے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ بڑے عالم ہیں، بڑے بزرگ ہیں، ان کی دعا جلدی قبول ہوگی. ایک ہوتا ہے دعا کروانا، ایک ہوتا ہے دعا لینا کہ ایسا کام کریں کہ خود بخود ان کے دلوں سے دعائیں نکلے. ایک بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ والدین سے دعا کروانا اور بات ہے، والدین کی دعا لینا اور بات ہے. بھائی ہم دعا کی درخواست کر دیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، اس کا بھی فائدہ ہوگا، لیکن ایسا کام کرنا کہ وہ خود بخود دعا دیں. اسی طرح اللہ والوں کے بارے میں، اللہ والوں کی خدمت میں جاؤ تو ایسے جاؤ کہ خود بخود ان کے دل سے دعائیں نکلیں، تاکہ تمہاری دنیا بھی بنے، تمہاری آخرت بھی بنے. اور جن کے لیے رسول اللہ کے دل سے دعائیں نکلے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیں، اور دعا بھی کیا دیں؟ ہدایت کی دعا دیں، اور ان کے ذریعے امت میں ہدایت کے عام کرنے کی دعا دیں. سوچیں حضور کو کتنا تعلق تھا امیر معاویہ سے. ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ سے پوچھا، حضرت امیر معاویہ کی بہن سے، کہ تمہیں معاویہ سے محبت ہے؟ آپ نے کہا اے اللہ کے رسول
دنیا کی کون سی بہن ایسی ہوگی جسے اپنے بھائی سے محبت نہ ہو؟ ہر کسی کو اپنے بھائی سے محبت ہوتی ہے، مجھے بھی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا صرف تم کو نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو بھی معاویہ سے محبت ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم جو بات ان کی طرف وحی کرتے ہیں، ان کو بتلاتے ہیں، وہی بات یہ امت کو بتلاتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں معاویہ اس طرح اٹھائے جائیں گے کہ ان کے کاندھوں پر نور ایمان کی چادر ہوگی۔ آپ صلح حدیبیہ کے بعد، صلح حدیبیہ 7 ہجری میں ہوئی ہے، میں نے بتلایا تھا آپ کو۔ سن ہجری کی ابتدا تو پڑی ہے حضرت عمر کے زمانے میں، لیکن ہجرت کی تاریخ جو شروع کی گئی، منسوب کی گئی سن ہجری کی، وہ حضور کے واقعہ ہجرت سے شروع کی گئی۔ یعنی سن ہجری کی شروعات ہو رہی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ تو مدینے آنے کے 7ویں سال صلح حدیبیہ ہوئی ہے، اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ ایمان لائے ہیں۔ اور فتح مکہ کے موقع پر 8 ہجری میں، 1 سال کے بعد، آپ نے اپنے ایمان کا اعلان کیا ہے۔ اس کے بعد جو بڑے غزوات ہوئے، جنگیں ہوئیں، اس میں آپ شریک رہے۔ غزوہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ سے اتنا خوش ہوئے کہ آپ کو 40 اونٹ عطا فرمائے، 100 اونٹ عطا فرمائے۔ اور ایک جیسے ہمارے زمانے میں پیمانہ ہوتا ہے گرام کا، کلو کا، اس زمانے میں پیمانہ ہوتا تھا اوقیہ، 40 اوقیہ چاندنی عطا فرمائی اور 100 اونٹ عطا فرمائے۔ سوچیں کتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ سے خوش تھے۔ اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد ایک موقع پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، راستے میں آپ کو وضو کی حاجت ہوئی، پیچھے مڑ کے دیکھا تو معاویہ وضو کا پانی لیے کھڑے ہیں، آپ بہت خوش ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ نے آپ کو وضو کروایا۔ وضو کرتے ہوئے آپ نے حضرت امیر معاویہ سے کہا، معاویہ تمہیں اللہ تعالیٰ اگر خلیفہ بنائیں، حکمراں بنائیں، تو تم یہ کام کرنا، لوگوں پر ظلم نہ کرنا، امانت داری کرنا، صلہ رحمی کرنا، جو ایک بڑا اپنے چھوٹے کو، پیر اپنے مرید کو نصیحت کرتا ہے، وہ نصیحت آپ نے فرمائی۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں اسی دن سے مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ ایک نہ ایک دن مجھے خلیفہ بننا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا اس بات کی علامت ہے کہ ایسا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کے جانے کے بعد آپ کے حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا۔ حضرت امیر معاویہ نے اسلام کے لیے خوب خدمات انجام دی، جو بھی جنگیں ہوئیں، جہاد ہوئے، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے فوراً بعد ایک بڑی تعداد نے زکوٰۃ کے تعلق سے یہ کہا کہ اب ہم زکوٰۃ آپ کو نہیں دیں گے، ان کے خلاف جہاد ہوا۔ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ نے اس کے خلاف لشکر روانہ فرمایا۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں فتح حاصل ہوئی، وہ شخص مارا گیا، اس میں حضرت امیر معاویہ شریک رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو بہت سارے کام کیے، اس میں سے ایک کام یہ کیا کہ الگ الگ اسٹیٹ بانٹے، صوبے بنائے اور ان صوبوں کے گورنر متعین کیے۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا حضرت عمر کے واقعے میں، آپ کی تاریخ میں، سیرت میں، کہ حضرت عمر نے جو کام کیے ان میں سے ایک کام یہ کیا کہ اسلامی سلطنت آدھی دنیا میں پھیل چکی ہے، تو آپ الگ الگ ذمہ دار متعین کیے جائیں۔ ظاہر سی بات ہے مدینے میں رہ کر پوری دنیا کو کنٹرول کرنا آج پاسبل نہیں ہے، جبکہ
نیٹ ورک اتنا پھیل گیا ہے، اتنے وسائل ہو گئے ہیں، ہزاروں کلومیٹر چند گھنٹوں میں پہنچا جا سکتا ہے اور منٹوں سیکنڈوں میں اپنا پیغام دوسری جگہ پہنچایا جا سکتا ہے. لیکن آج چھوٹے چھوٹے ملکوں میں الگ الگ صوبے ہوتے ہیں، ان کے وزرائے اعلیٰ ہوتے ہیں، ان کے گورنر ہوتے ہیں، پھر ہر ضلع میں ڈی ایم، ایس پی، کمشنر، نیچے تک پورا ایک محکمہ ہوتا ہے کہ نہیں کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے. اور اسلامی سلطنت آدھی دنیا میں پھیل چکی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ذمہ داریاں تقسیم کی، الگ الگ صوبے بانٹے اور صوبوں کے گورنر بنائے. جیسے آج صوبے کا مالک وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، اس زمانے میں صوبے کا جو ذمہ دار حاکم ہوتا تھا وہ گورنر کہلاتا تھا. اور حضرت عمر کا گورنر بنانے کا جو پیمانہ تھا، جو پیرامیٹر تھا کہ کس شخص کو گورنر بنایا جائے گا، وہ بڑا سخت تھا. آج آئی ایس آئی پی ایس کوئی کلیئر کر لے تو ایسا لگتا ہے جیسے اس کو دنیا میں ہی جنت مل گئی. سب سے بڑی چیز مانی جاتی ہے کہ آئی ایس کلیئر کر لیا، آئی پی ایس کلیئر کر لیا. اس سے زیادہ سخت پیمانہ حضرت عمر کا ہوتا تھا گورنر بنانے کے لیے. اسی وجہ سے جن حضرات کو حضرت عمر نے گورنر بنایا ہے ان کی دیگر فضیلتوں کے ساتھ ساتھ کہ صحابی ہیں، ان کے ساتھ یہ فضیلت جڑی ہے، یہ فضیلت جڑی ہے، باقاعدہ ان کی فضیلتوں میں ایک یہ چیز بھی شمار کی جاتی ہے کہ ان کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ حضرت عمر کے بنائے ہوئے گورنر ہیں. یہ خود ایک مستقل فضیلت ہے کہ انہیں حضرت عمر نے گورنر بنایا تھا. اور ان میں اس وقت کا سب سے زرخیز اور سب سے قیمتی علاقہ ملک شام سیریا جو ہے، یہ نبیوں کی سرزمین ہے، انتہائی مقدس سرزمین ہے. یہاں کے بارے میں احادیث میں پیشنگوئیاں، بشارتیں آئی ہیں اس زمین کے بارے میں. اور حضرت عمر نے سیدنا حضرت امیر معاویہ کو ملک شام کا گورنر بنا کر بھیجا. اب اندازہ لگائیں حضرت عمر کو حضرت امیر معاویہ پر کتنا اعتماد تھا. اور یہ اعتماد ایسے ہی نہیں آیا تھا، یہ اعتماد انہوں نے پوری زندگی، بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست بازو کون لوگ تھے؟ حضرت ابو بکر، عمر. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں میرے دو وزیر ہیں، وہ ابو بکر اور عمر ہیں. تو حضرت عمر نے تو پوری زندگی دیکھا تھا، وہ رسول اللہ کا مزاج جانتے تھے، انہیں ایک ایک چیز معلوم تھی کہ اللہ کے نبی کو کس سے محبت ہے، کس سے محبت نہیں ہے، آپ کس پر اعتماد کرتے ہیں، کس پر نہیں کرتے، سب کچھ معلوم تھا. اس اعتماد کی بنیاد پر حضرت عمر نے حضرت امیر معاویہ کو ملک شام کا گورنر بنایا. انہوں نے بڑی خدمات انجام دی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت امیر معاویہ کے کندھوں پر ایک زبردست پوری امت کا احسان موجود ہے. پوری امت کے محسن ہے حضرت امیر معاویہ. آپ نے امت پر ایک عظیم احسان کیا ہے اس دور میں. اس وقت کی سب سے بڑی سلطنت تھی رومن امپائر. رومن امپائر کا ایک حصہ حضرت عمر کے زمانے میں کمزور ہو چکا تھا اور مکمل حضرت عثمان کے زمانے میں فتح ہوئی ہے. دنیا کی سب سے بڑی طاقت رومن امپائر تھی. 7 بر اعظموں میں رومن امپائر کا قبضہ تھا. اس وقت مسلمانوں کے پاس اپنے بحری بیڑے نہیں تھے. بحر کہتے ہیں سمندر کو، سمندری کشتی. آج تو بڑی بڑی نیوی شپ وغیرہ ہو گئی ہیں، پورا نظام ہی بدل گیا ہے، دنیا ترقی کر گئی ہے. اس زمانے میں مسلمانوں کے پاس اپنے سمندری جہاز نہیں تھے جنگ لڑنے کے لیے. اور اس زمانے کی جو سب سے بڑی طاقت رومن امپائر تھی، اس کے پاس 1100 سمندری جہاز تھے، بحری بیڑے تھے. حضرت امیر معاویہ نے حضرت عثمان سے درخواست کی کہ مسلمانوں کا اپنا بحری بیڑا ہونا چاہیے. حضرت عثمان نے کہا کہ بھائی ابھی جو بیت المال ہے اس کے پاس اتنا اسباب، اتنے وسائل نہیں ہیں کہ اتنا بڑا خرچ برداشت کیا جائے. حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ آپ اجازت دے دیجئے، ذمہ داری میری ہوگی، بیت المال سے نہیں لیا جائے گا، مملکت اسلامیہ پر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، آپ صرف اجازت دے دی، آپ کی اجازت کے بغیر تو ہو نہیں سکتا. حضرت عثمان نے اجازت دے دی.
حضرت امیر معاویہ نے چندہ کر کے مسلمانوں کے پیسے سے رات دن ایک کر کے لگ کے مسلمانوں کا پہلا بحری بیڑا تیار کیا، اور تاریخ میں درج ہے حضرت امیر معاویہ کا یہ احسان کہ اس وقت کی سب سے بڑی طاقت رومن امپائر کے پاس 1100 بحری بیڑے تھے، اور حضرت امیر معاویہ نے مسلمانوں کے 1700 بحری بیڑے بنوائے تھے۔ یہ حضرت امیر معاویہ کا احسان ہے جو رہتی دنیا تک امت کبھی اتار نہیں پائے گی۔ اور اس کے بعد اسی بحری بیڑے کی بدولت مملکت اسلامیہ نے، اسلامی سلطنت نے رومن امپائر کو شکست دی ہے۔ آج پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہے تو اس میں حضرت امیر معاویہ کا یہ کردار سنہرے حروف میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے بغیر اسلام کی یہ تاریخ مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ جب پتہ چلا کہ بلوائیوں نے مدینے پہ قبضہ کر لیا ہے، حضرت عثمان کو شہید کرنا چاہتے ہیں، حضرت امیر معاویہ انہوں نے حضرت عثمان سے درخواست کی کہ آپ شام تشریف لے آئیے، یہاں آپ کا کوئی بال باقا نہیں کر سکتا۔ شام کے گورنر تھے۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں، میں رسول اللہ کا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ حضرت امیر معاویہ نے ایک لشکر روانہ کیا حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے، لیکن ابھی وہ لشکر آدھے راستے پر پہنچا تھا کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ اب میں نے جیسا کہ آپ کو بتلایا، حضرت امیر معاویہ کا حضرت عثمان سے ایک خاص تعلق تھا، اور اسی خاص تعلق کی اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو شخص اتنا کام کا ہو اس سے امیر کو کتنی محبت ہوگی، اور ان کو حضرت عثمان سے کیسا تعلق ہوگا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ نے مطالبہ کیا کہ عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے، قصاص لیا جائے، اس کے بغیر چین سے نہیں بیٹھا جائے گا۔ ایسی دردناک شہادت ہمارے امیر کی، خلیفہ کی، ایک تو وہ دو دل چھلنی ہوئے وہ الگ، دوسرے پوری دنیا کو کیا پیغام جائے گا کہ کوئی بھی آئے گا اور مسلمانوں کے امیر کو مار کے چلا جائے گا، مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے، دنیا ہنسے گی ہمارے اوپر۔ لہذا ان کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ پوری دنیا کے لیے مثال بن جائے، کوئی دوبارہ ہمت نہ کرے مسلمانوں کے امیر کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے کی۔ ان کا مطالبہ بھی جائز تھا، درست تھا، لیکن حضرت علی مصلحت دیکھ رہے تھے۔ حضرت علی دیکھ رہے تھے کہ ابھی ان لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے مدینے میں، اگر ابھی ہم نے فوراً ان کے خلاف آرڈر جاری کر دیا تو پھر اور نقصان پہنچائیں گے یہ امت کو، اس لیے پہلے حکومت تھوڑی مستحکم ہو جائے، تھوڑی مضبوط ہو جائے، ایک آدھ سال میں تھوڑا سی طاقت ہاتھ میں آ جائے، تھوڑے اور لوگ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، پھر قاعدے سے ان سے نپٹا جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ کا کہنا تھا نہیں، پہلے بدلہ پھر بیعت، پہلے بدلہ ہوگا پھر خلافت قائم ہوگی۔ حضرت علی فرما رہے تھے نہیں، پہلے خلافت قائم ہو جانے دو، پھر ان سے بدلہ لیا جائے گا۔ یہ ایک معمولی سا اختلاف تھا، اور اس کو لے کر جنگیں ہوئیں۔ حضرت علی کا 5 سالہ دور اسی کی نظر ہو گیا، خالی آپسی میں جنگیں ہوتی رہیں۔ جنگ جمل ہوئی، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا لشکر ایک طرف، حضرت علی کا لشکر ایک طرف۔ جنگ صفین ہوئی، حضرت امیر معاویہ کا لشکر ایک طرف، حضرت علی کا لشکر ایک طرف۔ یہ جنگ ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں طرف کے لوگوں کے جذبات دیکھیے اور ایک دوسرے سے محبت دیکھیے کہ اسی جنگ کے دوران روم سلطنت رومن امپائر تو ختم ہو چکا تھا، لیکن چھوٹی موٹی طاقت تو باقی رہ جاتی ہے۔ ایک بادشاہ جس کے دل میں بڑا مسلمانوں کی طرف سے، ظاہر سی بات ہے اس کی پوری سلطنت ختم کر دی گئی، وہ تلاش میں تھا موقع ملے بدلہ لینے کا۔ اس نے دیکھا مسلمان 2 ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، فائدہ اٹھایا جائے۔ اس نے حضرت امیر معاویہ کے پاس خط لکھا کہ سنا ہے تمہارا اور علی کا مسئلہ چل رہا ہے، ایسا کرو تم میرے پاس آ جاؤ، ہم دونوں مل کے علی سے لڑائی لڑیں گے۔ حضرت امیر معاویہ نے جو جملے ارشاد کی فرمائے، جو خط اس کو لکھا، او رومی کتے، تیری یہ مجال، کان کھول کر سن لے، اگر تو نے ٹیڑھی آنکھ سے بھی علی کی طرف دیکھا تو معاویہ علی سے صلح کرے گا، اور علی کے لشکر سے تیرے خلاف لڑنے والا پہلا شخص معاویہ ہوگا۔ دوسری طرف حضرت علی کیا فرما رہے ہیں؟ ایک موقع پر حضرت علی نے فرمایا
دونوں اپنے اور حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے بارے میں کہ دونوں طرف مسلمان تھے، دونوں کا رب ایک، دونوں کا قرآن ایک، دونوں کے نبی ایک، نہ وہ ہم سے ایمان میں بڑے ہوئے تھے نہ ہم ان سے ایمان میں بڑے ہوئے تھے، یعنی دونوں ایمان میں برابر تھے۔ ہمارا معاملہ تو حضرت عثمان کے قصاص کو لے کر تھا اور میرا رب گواہ ہے کہ میں اس سے بری ہوں۔ ایک موقع پر حضرت علی نے فرمایا کہ دونوں طرف کے مقتولین، دونوں طرف کے شہداء، وہ چاہے حضرت علی کے لشکر کے ہوں چاہے حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے ہوں، دونوں جنتی ہیں۔ تو ایک طرف تو دنیا یہ دکھاتی ہے کہ وہ آپس میں لڑے، ایک دوسرے کا خون بہایا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ رحماء بینہم، آپس میں محبت تھی۔ اور یہ محبت کا نمونہ ہے جو حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے کردار سے جھلکتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ مشاجرات صحابہ، یعنی جہاں پر صحابہ کرام کے اختلافات اور آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، بظاہر جنہیں لڑائی جھگڑا کہا جاتا ہے، امت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ان پر گفتگو کرے، ہمیں آپ کو یہ اختیار ہی نہیں، وہ جانے ان کا رب جانے، ان کے نبی جانے، ہمیں آپ کو اختیار نہیں ہے ان کے بارے میں زبان دراز کرنے کی۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ کے فضائل، نبی کا آپ پر اعتماد، آپ سے محبت، حضرت ابو بکر کے زمانے میں آپ کی خدمات، حضرت عمر کا آپ پر اعتماد، آپ سے محبت، حضرت عثمان کا آپ پر اعتماد، پھر امت پر آپ کا اتنا بڑا احسان، پھر اس کے بعد جو حالات حضرت علی کے زمانے میں بنے، پھر حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ نے 19 سال عظیم الشان خلافت کی اور بڑی بڑی خدمات انجام دی جو انشاءاللہ آئندہ بیان کی جائے گی۔ سنت